السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أحباب گرامی، سلسلہ احادیث عشر ذی الحجہ سے متعلق یہ 7ویں حدیث ہمارے سامنے ہے، جس میں قربانی کے کچھ احکام کا بیان ہوا ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے مسائل کو جانتے ہیں۔ راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم صرف مسنہ جانور ہی ذبح کرو، الا یہ کہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے یا تمہارے لیے تنگی کا سامنا ہو تو تم ضأن میں سے یعنی بھیڑ میں سے ایک جزع جانور ذبح کرو، 6 مہینے کا جانور ذبح کرو۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسنہ یعنی 1 سالہ جانور ذبح کریں، داتا ہوا جانور ذبح کریں۔ اگر ہمیں تنگی کا سامنا ہو جائے تو ہم 6 مہینے کا بھیڑ یا دمبا ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے کہ اضحیہ یعنی قربانی کے جانور کا شرعی طور پر معتبر عمر کو پہنچنا شرط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسنہ جانور ہی ذبح کرو۔ مسنہ یہ میم کے پیش اور سین کے زیر کے ساتھ ہے، اس کے بعد نون مشددہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ جانور دانتا ہوا ہو، اور جزع وہ جانور ہے جو دانتا ہوا نہ ہو یا مسنہ سے اس کی عمر کم ہو۔ مسنہ 1 سال کا ہے تو یہ 6 مہینے کا ہو۔ میرے بھائیوں، دانتا ہوا جانور یعنی جانوروں کے دانتنے کی جو عمر ہے، اگر ہم اونٹ میں سے دیکھیں تو وہ جانور ہے جس کے 5 سال پورے ہو گئے ہوں۔ اونٹ ایسا ہم ذبح کریں گے قربانی کے طور پر جس کے 5 سال پورے ہو چکے ہوں، اور گائے میں سے وہ جانور ہے جس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، اور بکریوں میں سے ایسا جانور ہم ذبح کریں گے جو 1 سال مکمل کر چکا ہو، اور جو ہے اونٹ یا گائے یا بکریوں میں سے اس سے کم عمر کے جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ یعنی اونٹ اگر 5 سال کا نہیں ہوا ہے تو اس کو نہیں ذبح کرنا ہے، گائے اگر 2 سال کی نہیں ہوئی تو اس کو نہیں ذبح کرنا ہے، اور بکرا یعنی بکری وغیرہ اگر 1 سال کی نہیں ہوئی تو اس کو نہیں ذبح کرنا ہے۔ غنم میں سے یعنی بکریوں کی ایک جنس ہے بھیڑ کا، بھیڑ بھی بکریوں کی ایک جنس ہے، تو اس کی بات اگر ہم کریں تو اگر وہ 6 مہینے کا بھی ہے تو اس کو ذبح کرنا جائز ہوگا، جزع جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ضأن یعنی بھیڑ میں سے، دمبے میں سے 6 مہینے کے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہری حدیث یہی ہے کہ جو جزع یعنی 6 مہینے کا جو جانور ہے ضأن میں سے، بھیڑ میں سے، وہ مسنہ نہ ملنے کی صورت ہے، مسنہ نہ پانے کی صورت میں جو ہے ذبح کرنا جائز ہے۔ ظاہری طور پر حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے، یا ہم اس کی قیمت نہ جٹا پاتے ہو مسنہ خریدنے کی تو ہم جو ہے جزع ضأن میں سے کریں گے، یعنی 6 ماہ کا دمبا ہم تب کریں گے۔ لیکن جمہور اہل علم نے اسے استحباب پر محمول کیا ہے، یعنی اگر مل بھی رہا ہے ہمیں 1 سال کے بکری کے خریدنے کی قیمت ہمارے پاس ہے، اس کے استطاعت ہم پا رہے ہیں، تو بھی ہم جزع ضأن میں سے یعنی 6 مہینے کے دمبے کو ذبح کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم جو ہمارے پاس مسنہ یعنی 1 سالہ جانور ذبح کرنے کی طاقت ہے، پھر بھی ہم 6 مہینے کے دمبے کو تب بھی ہم 6 مہینے کے دمبے کو ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے جو ہے دلائل ہیں جو مجموعی طور پر جزع کے ذبح کرنے پر
ہمیں جو ہے جائز ہونے کی خبر دیتے ہیں، جس سے ہمیں جزا کے ذبح کا جائز ہونا ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کو خرید رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یا تو بول کر اس کی تعین کر دے، یعنی مثال کے طور پر کہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یا عید کے دن اسے قربانی کی نیت سے ذبح کرے۔ اگر انسان ذبح سے پہلے نہیں بولتا ہے، یا انسان جو ہے خریدتے وقت قربانی کی نیت سے وہ نہیں خرید رہا ہے، بغیر تعین کے جانور کو خرید رہا ہے، تو یہ علماء کے درمیان اختلاف کی جگہ ہے۔ یہاں پہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کیا اس کی قربانی ہوگی یا قربانی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے جانا کہ اگر انسان قربانی کا جانور خرید رہا ہے تو یا تو بول کر اس کی تعین کرے گا، یا جو ہے وہ قربانی کے دن قربانی کی نیت سے اس کو ذبح کرے گا۔ اگر نہیں بولتا ہے ذبح سے پہلے، یا جو ہے بغیر تعین کے وہ خریدتا ہے، تو یہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم جو ہے احکام الاضحیہ والزکاۃ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان قربانی کے جانور کی تعین کر دیتا ہے تو اس کے ذمے کچھ احکام مرتب ہوتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اگر تعین ہو گئی جانور کی تو اس کا بیچنا یا اس کا ہدیہ یا تحفے کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اسے بدلا جا سکتا الا یہ کہ وہ اسے اس سے بہتر سے بدلے۔ اور اگر جس نے تعین کی ہے وہ تعین کرنے والا فوت ہو جائے تو اس کے جانب سے اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اس کے جو وارثین ہوں گے اس کی جگہ پر ہوں گے کھانے میں، صدقہ کرنے میں اور ہدیہ دینے میں۔ یعنی اگر ہم نے قربانی کے جانور کی تعین کر لی ہے تو اس کو ہم بیچ نہیں سکتے، اس کو ہم ہدیہ نہیں دے سکتے، اور اس سے بہتر اگر ہم نہیں بدل رہے تو اس کو بدلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی تعین کرنے والا فوت ہو گیا تو اس کے گھر والے اسے قائم مقام ہوں گے اور وہ کھائیں گے، اس سے صدقہ کریں گے، اس سے ہدیہ دیں گے۔ دوسرا حکم جو ہم پر مرتب ہوگا تعین کے بعد وہ یہ ہے کہ اگر جانور کو کوئی عیب لاحق ہو جائے تعین کے بعد، جیسے واضح طور پر لنگڑانے لگ جائے، اگر تفرید کے ساتھ ہے، تفرید یعنی جو پالنے والے ہیں، جو تعین کرنے والے ہیں، جو خریدنے والے، جو مالک ہیں، وہ اس میں سستی کریں یا اس کی دیکھ بھال نہ کر رہے ہوں، تو ان کو ایک صحیح سالم جانور سے اس کو بدلنا لازم ہوگا۔ اور اگر تفرید نہیں ہے، دیکھ بھال رہتے لیکن پھر بھی اسے یہ عیب آ گیا تو اس کو ہی ذبح کر دیا جائے گا اور وہ قربانی جو ہے درست ہوگی۔ تیسرا حکم جو ہم پر لازم آئے گا جانور کے تعین کے بعد، کہ اگر وہ جانور فوت یعنی ضائع ہو جائے یا چوری ہو جائے یا غائب ہو جائے، اگر تفرید سے ہے تو اس کو بدلنا ضروری ہے، اور اگر تفرید سے نہیں ہے تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کچھ بھی لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اگر تفرید ہم کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس کے دیکھ بھال میں کوتاہی کر رہے ہیں، کوتاہی کی وجہ سے اگر وہ جو ہے غائب ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے تو اس کے بدلے ہمیں دوسرا جانور لانا ہوگا، اگر نہیں تو کچھ بھی ہمارے اوپر لازم نہیں ہوگا، چاہے تو ہم دوسرا کریں چاہے تو ہم نہ کریں، ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اور جب بھی اس جانور کو ہم پا جائیں گے ذبح کر لیں گے، اگرچہ ذبح کا وقت جو ہے 4 دن یعنی یوم النحر اور تشریق کے 4 دن، 3 دن تشریق کے، اگر یہ 4 دن ختم بھی ہوئے تو بھی ہم اس کو قربانی کی نیت سے ذبح کریں گے، اس پر ہمیں قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح سے ہم قربانی کے وقت کے نکلنے کے بعد وہ جانور جو فوت شدہ جانور ہے، جو مطلب غائب ہوا جانور ہے، جو ضائع ہو گیا ہے اور یا چوری ہو گیا، اس کو جب ہم پا رہے ہیں تو اس طرح سے یوم النحر کے وقت جو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہم بانٹتے ہیں، کھاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو اس طرح سے اس کے گوشت کے ساتھ ہم اس دن بھی کریں گے، اگرچہ یہ اوقات جو ہیں ذبح کے وہ فوت ہو گئے ہوں، ختم ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد چوتھا حکم جو ہم پر لازم آتا ہے تعین کے بعد وہ یہ ہے کہ جانور کی تعین ہو گئی ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز بیچنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی قصائی کو ہم اس کا کچھ بھی حصہ اس کے اجرت کے طور پر دیں گے۔ ہاں اس کو ہدیہ تحفہ دے سکتے جیسے ہم لوگ دیں گے، لیکن اجرت کے طور پر کہ تم نے ذبح کیا تم یہ لے لو، نہیں دے سکتے ہیں ایسا۔ رہی بات اگر کسی کو قربانی کے جانور کو حصہ ہدیہ دیا گیا یا اس کو صدقہ دیا گیا
تو وہ جیسا چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی کو ہدیہ دے دے یا اس کو بیچ دے، کیونکہ وہ اب اس کی مکمل ملکیت ہو گئی ہے، لیکن وہ اس شخص سے نہیں بیچے گا جو اسے ہدیہ دینے والا ہے یا اس پر صدقہ کرنے والا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں قربانی کے جانور کے عمر اور اس کی تعین کے سلسلے میں۔ ہم نے جان لیا کہ اگر ہمیں قربانی کرنی ہے تو ایسا بکرا یا ایسا جانور یا ایسے جو ہے ہمیں جانور کو دیکھنا ہے جو معتبر عمر کو پہنچ گئے ہوں۔ اگر اونٹ سے ہم قربانی کریں تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے سے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر ہم بکرے سے قربانی کر رہے ہیں تو 1 سال کا، اور اگر جو ہے ہم ان کو نہیں پا رہے ہیں یا ہیں بھی تو بھی ہم 6 مہینے کے دمبے کو ہم قربان کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے جان لیا۔ اور جب ہم جانور خرید اس پہ ہمیں تعین ضروری ہے کہ قربانی کے لیے ہے، چاہے بول کر کے یا جو ہے نہ بول کر قربانی کے اس کو ذبح کر کے، اگر ہم نے تعین کر لیا تو اس پر کیا امور واجب یعنی لازم آتے ہیں، ہم نے ان کو بھی جان لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام خیر اور بھلائی سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام خیر اور بھلائی عطا کرے، جو ہم جانتے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانتے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بچائے ہر شر سے، ہم جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کی بھی برائی سے ہمیں بچائے، جو ہم نہیں جانتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برے اخلاق اور اعمال اور بری نفسانی خواہشات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری والدین، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔